ویڈیو کا میں سے بندے کو وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جن احباب نے بآواز بلند درود پاک نہیں پڑھا، ان سے میری درخواست ہے بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت سامعین محترم، ماہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اور ماہ ربیع الاول میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہے، اور ماہ ربیع الاول میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت ہے. 10 برس مدینہ منورہ میں گزارنے کے بعد ماہ ربیع الاول میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہے. ان چاروں نسبتوں کا ماہ ربیع الاول میں تذکرہ کرنا
ربیع الاول کے ساتھ دیانت کا تقاضا ہے۔ ولادت کا مہینہ کون سا ہے؟ اعلان نبوت کا مہینہ کون سا ہے؟ مکہ سے ہجرت کا مہینہ کون سا ہے؟ دنیا سے رحلت کا مہینہ کون سا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان والے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیانی کیفیت میں تھے کہ میرے مدنی کریم نے فرمایا کہ اس سے 2000 سال پہلے اللہ نے میرا نام محمد رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان والے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے عالم ارواح میں اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، رسولوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور ان روحوں کو رب مخاطب کر کے کہتا ہے میں تمہیں نبوت و رسالت دینا چاہتا ہوں، لیکن پہلے میرے آخری نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کرو۔ جب عالم ارواح نے سب نے میرے نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا، اللہ نے حضور کی نبوت پر ایمان لانے کے بعد انبیاء کو تاج نبوت پہنایا، رسولوں کو تاج رسالت پہنایا، اور اس کو قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو سب نبی میرے نبی پر ایمان لائے، اور ساتھ مدد اور نصرت کا وعدہ کیا کہ اگر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں آ گئے تو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، اور اگر ہماری زندگی میں نہ آئے تو ہر نبی حضور کی مدد اور نصرت اس طرح کرے گا اپنے اپنے زمانے میں اپنے لوگوں کو رب کی توحید کی طرف بلائے گا، اپنی رسالت کی طرف بھی بلائے گا، اور حضور کی آمد کے بارے میں بھی بتائے گا۔ چنانچہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانہ میں اپنی رسالت کی طرف بھی لوگوں کو بلایا، رب کی توحید کی طرف بھی بلایا، اور میرے نبی کے بارے میں بھی بتایا۔ ہر نبی اور رسول کو درجہ، عظمت، شان، مقام، مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ تو یہ بات سمجھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں حقیقی نبوت کا تاج میرے نبی کے سر پر ہے، باقی سب کو نبوت اور رسالت میرے نبی کے طفیل کی وجہ سے ملی ہے۔ قرآن مجید میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دیتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ سورج چاند کو روشنی دیتا ہے، سورج ستاروں کو روشنی دیتا ہے، لیکن سورج اپنی روشنی میں سوائے رب کے اور کسی کے محتاج نہیں ہوتا۔ حقیقی روشنی سورج کے پاس ہے، ستاروں کی روشنی سورج کے طفیل ہے۔ حقیقی روشنی سورج کے پاس ہے، چاند کی روشنی سورج کے طفیل ہے۔ میرے نبی کریم کو قرآن مجید سورج کہتا ہے حقیقی نبوت میرے نبی کے پاس ہے، آدم کی نبوت میرے نبی کے طفیل ہے، نوح کی نبوت میرے نبی کے طفیل ہے، شیس، ہارون، موسیٰ اور یحییٰ کی نبوت میرے نبی کے طفیل ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے آخر میں بھیجا۔ کسی نے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کہا یہ نبی سب سے پہلے لیکن آئے سب سے بعد میں، یہ کیسے ہوا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھئی یہ پرکار لو۔ جب وہ پرکار لی تو فرمایا اسے رکھو، جیسے تم نے رکھا تو یہ رکھنے کے ساتھ ہی ایک نقطہ لگا یا نہیں لگا؟ کہاں لگ گیا؟ کہا لیکن یہ نظر تو نہیں آ رہا؟ کہا ہاں لگ گیا لیکن نظر نہیں آ رہا، موجود ہے، اور موجود ہونے کے ساتھ ہی اس نے کیا کیا؟ پرکار کو دوسرا نقطہ لگا کر اس نے گھمانا شروع کیا۔ اب یہ گھومنے والا نقطہ اصل میں بنیاد وہ نقطہ بنا ہے جو لگ گیا لیکن ابھی نظر نہیں آیا، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ جو پورا دائرہ بنے گا یہ اصل میں اس بنیادی نقطے کی وجہ سے ہے جس کے اوپر بنیاد کھڑی ہے، اور تمام نقطوں کو اس نے ملا دیا۔
آدم سے شروع کیا نوح تک ملایا، نوح سے شروع کیا تو ابراہیم تک ملایا، ابراہیم سے لیا تو اسماعیل و اسحاق تک ملایا، اسحاق سے لیا تو یعقوب و یوسف تک ملایا، موسیٰ و یحییٰ و ہارون تک سب کو ملا دیا۔ جب سارا دائرہ مکمل ہو جائے، اب جب اس پرکار کو اٹھائیں گے تو دیکھا کہ نقطہ ایک درمیان میں بھی ہے۔ اب یہ درمیان والا نظر آخر میں آیا، لیکن لگا سب سے پہلے تھا۔ بالکل اسی طرح میرے نبی کی نبوت سب سے پہلے ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارا دائرہ میرے نبی کے طفیل بنا۔ جب سارا دائرہ مکمل ہو گیا، اب ذرا پرکار اٹھا کے دیکھو، جو سب سے پہلے لگا تھا وہ سب سے آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مقام اور مرتبہ، پاک پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ من روحی، اللہ نے کل کائنات سے پہلے مجھ محمد کی روح کو پیدا کیا۔ اب سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا تو اس میں بھی تو کوئی حکمت ہوگی۔ تو سوچنے والا سوچتا ہے بھئی اگر اللہ نے حضور کی روح کو سب سے پہلے پیدا کیا تو رکھا ہوگا کسی جگہ پر، معاویہ اعظم کھڑا ہے تو محراب کی جگہ پر، مائک کھڑا ہے تو زمین پر، اگر پگڑی ہے تو سر پر، گھڑی ہے تو بازو پر، تو حضور کی روح کو اللہ نے پیدا کیا، بھئی رکھا کس جگہ پر؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا جگہ کے پیدا کرنے سے بھی پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا، زمین کے پیدا کرنے سے پہلے میرے نبی کی روح کو پیدا کیا، زمان کے پیدا کرنے سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب یہ پہلے پیدا کیا، بعد میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ اس پر بھی علماء نے مثال کے ساتھ بڑی اچھی بات لکھی، کہا دیکھو ایک شخص آم کا درخت لگائے اور آم کا درخت لگانے کے بعد کسی دوسرے ملک چلا جائے، 20 سال کے بعد واپس آئے، آ کے اپنے بچے کو کہتا ہے جلدی سے آم توڑ کر لے آؤ، یہ درخت میں نے لگایا تھا، میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ بیٹا کہے گا ابا جان آم جتنے مرضی کھاؤ لیکن مہربانی احسان نہ جتاؤ، آپ تو آم کا پودا لگا کر چلے گئے، بعد میں ہم نے اس کو پالا نہ ہوتا، پانی نہ دیا ہوتا، یہ کبھی بھی پھل کر تیار نہ ہوتا۔ بیٹے کا ابھی زبان سے الفاظ مکمل نہیں ہوا کہ آسمان سے ہوا بولنے لگی، کہتی ہے بیٹا صاحب آپ تو صبح نماز تہجد کے وقت بستر میں سوئے ہوئے تھے، میں نے اس کو ہوا کی لوریاں سنائی، میں نے اسے پالا، میں نے اسے جوان کیا، تب یہ اس قابل ہوا۔ لہذا احسان باپ کا نہیں ہے، احسان بیٹے کا نہیں ہے، احسان ہے تو مجھ ہوا کا ہے۔ جب باپ باہر ملک میں تھا اور بیٹا بستر پر تھا، میں اس کو لوریاں دے کے سلاتی رہی۔ اب اگلا جواب سورج کا آیا، اس نے کہا ہوا تو آج یہاں کل وہاں، میں سورج روزانہ پابندی سے اسے دھوپ دیتا رہا، روزانہ پابندی سے اسے پھل پکاتا رہا، اگر میں نہ ہوتا تو یہ پھل کبھی تیار نہ ہو سکتے۔ لہذا احسان ہوا کا بھی نہیں ہے، احسان باپ کا بھی نہیں ہے، احسان بیٹے کا بھی نہیں ہے۔ احسان ماننا ہے تو ان سورج کا مانو۔ اتنی دیر میں زمین بول کر کہنے لگی احسان باپ کا بھی نہیں، بیٹے کا بھی نہیں، ہوا اور سورج کا بھی نہیں، اگر میں جڑ لگانے کو جگہ نہ دیتی تو پودا بنتا کہاں؟ بھائی جڑ لگانے کو جگہ میں نے دی ہے، لہذا تھینک یو کہنا ہے تو مجھے کہو، احسان ماننا ہے تو میرا مانو۔ اتنی دیر میں وہ درخت ہلا، اس نے کہا یا اللہ مجھے جڑ سے اکھاڑ دے، اتنے احسانوں کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، اتنے احسانوں کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ آوان کالونی، آوان مسجد، ڈیرہ غازی خان میں آنے والوں اس مثال سے یہ بات سمجھیے، احسان جتانے والے نے احسان کیوں جتایا؟ کیونکہ درخت بعد میں آیا، باپ پہلے موجود تھا، درخت بعد میں آیا، بیٹا پہلے موجود تھا، درخت بعد میں آیا، سورج پہلے موجود تھا، زمین پہلے موجود تھی، ہوا پہلے موجود تھی۔ سمجھ میں یہ آیا یہ بعد میں آنے والے پہلے والے پر احسان جتاتے ہیں، یہ پہلے والے بعد میں آنے والے پر احسان جتاتے ہیں، جو پہلے سے موجود تھے بعد والوں پہ اپنا بقایا نکالتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا تاکہ زمین اپنا احسان نہ جتائے،
آسمان اپنا احسان نہ جتائے، سورج اپنا احسان نہ جتائے، زمین و زمان اپنا احسان نہ جتائے، سب سے پہلے روح محمدی کو پیدا کر کے اللہ نے اعلان